السلام علیکم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وقال اللہ عز وجل وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کو مخاطب کیا اور ان بندوں سے یہ بات کہی کہ وما آتاکم الرسول، کہ جس چیز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دیتے ہیں فخذوا، اس کو پکڑ لو، اس کو تھام لو، اس کو زندگی کا حصہ بنا لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، اس سے رک جاؤ۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کے طور پہ فرمایا واتقوا اللہ، اور مجھ سے ڈرتے رہنا، ان اللہ شدید العقاب، بے شک میری پکڑ جو ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے بہت سخت ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کو مخاطب کیا جو بندے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں اور ان کی زندگی کو اپنانا چاہتے ہیں، ان کی سیرت کو اپنانا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے نا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والوں، تمہارے لیے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ یعنی کہ اگر زندگی میں تم نے کسی کو نمونہ بنانا ہے، آئیڈیل بنانا ہے، تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کافی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت ایسی ہے، سیرت ایسی تھی کہ وہ لاجواب ہے، اور صورت ایسی تھی کہ جیسی کہ آج ہم بنانے سے کتراتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جس چیز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دیتے ہیں اسے پکڑ لو، اسے زندگی کا حصہ بنا لو۔ تو میرے عزیز بھائیو، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی مونچھوں کو تراشا ہے اور داڑھی کو بڑھایا ہے۔ تو کیا واقعتاً میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں؟ کیا میرے چہرے کی رونق جو ہے، میری صورت جو ہے، کیا واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہے؟ کیا میں نے ویسا چہرہ بنایا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ جس چیز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دیتے ہیں اسے پکڑ لو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہودیوں کی، مجوسیوں کی مخالفت کرو، ان کے مخالف چلو، ان کے مخالف زندگی گزارو۔ تو ان کے مخالف زندگی کیسے ہوگی؟ فرمایا یہودی، عیسائی، مجوسی جو ہیں یہ مونچھیں بڑھاتے ہیں، داڑھی کتراتے ہیں۔ تو میری امت کے لوگوں، میرے ساتھ محبت کرنے والوں، تم مونچھوں کو تراشو اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج دیکھنے میں تو یہ آیا ہے کہ میرے بہت سارے نوجوان بھائی ساتھی فیشنی طور پہ، فیشن کے طور پہ مونچھوں کو بڑا بڑا رکھتے ہیں، بڑا کر کے رکھتے ہیں اور داڑھی کو تراشتے اور منڈاتے رہتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع کیا ہے۔ فرمایا جو مونچھوں کا بال ہونٹوں سے نیچے آ جاتا ہے وہ کھانے کے اوپر بھی اثر کرتا ہے، انسان کی صحت پہ بھی اثر کرتا ہے، اور یہ وہ عمل ہے کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ فرمایا اپنی مونچھوں کو تراشو، داڑھی کو بڑھاؤ۔ اور میرے عزیز بھائیو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہے۔ تو آئے میرے محترم بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی مونچھوں کا نیچے والا حصہ، یعنی کہ جو ہونٹوں سے نیچے آ رہی ہوتی ہیں،
ان کو تراشتا نہیں ہے، ان کو کٹواتا نہیں ہے، تو فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ سیرت کو مانتا ہے، نہ صورت کو مانتا ہے، اور نہ ہی رب کی اس قرآن کی آیت کو مانتا ہے کہ وما آتاکم الرسول، کہ جس چیز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دیتے ہیں اسے مان لو۔ ہم جتنے مرضی دعوے کریں، جتنی مرضی باتیں کریں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم محبان رسول ہیں، اور میرے عزیز بھائیو یہ کیسی محبت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مونچھیں بھی نہیں تراش سکتے، ہم داڑھی بھی نہیں بڑھا سکتے، بس ہماری اتنی ہی محبت ہے۔ کافر بھی کہتے تھے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں لیکن مانتے نہیں تھے۔ آج ہم بھی مانتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، ہم مانتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تو کرتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم ان جیسا چہرہ نہیں بناتے، ہم ان جیسی مونچھیں نہیں تراشتے، بلکہ ہم ان کے الٹ چلتے ہیں، ہم مونچھوں کو بڑھاتے ہیں، داڑھی کو کٹواتے ہیں۔ تو آئیں میرے عزیز بھائیو، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عملی طور پہ محبت کریں، ثبوت کے ساتھ۔ اور ایک واحد یہی چیز ہے کہ جو قبر کے اندر بھی انسان کے ساتھ جاتی ہے، انسان کا چہرہ، انسان کی صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہوگی۔ سبحان اللہ! اور وہ کتنا ہی مبارک چہرہ ہوگا کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا ہوگا۔ اور قبر کے اندر یہ واحد سیرت ہی ہے، صورت ہی ہے جو انسان کے ساتھ جاتی ہے۔ جو مونچھیں تراشتے ہیں، داڑھی کو بڑھاتے ہیں، واقعتاً داڑھی قبر میں بھی ساتھ جاتی ہے اور حشر میں بھی انسان کے ساتھ ہی ہوگی۔ آئے میرے محترم بھائیو، ہم واقعتاً ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عملی طور پہ محبت کریں، ہم عملی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کر کے دکھائیں، اپنی مونچھوں کو تراشیں، ان کو کاٹوائیں، تو اپنی داڑھی کو بڑھائیں تاکہ ہم سچی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر سکیں۔ آئے میرے محترم بھائیو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مونچھوں کو تراشو، داڑھی کو بڑھاؤ۔ تو میرا ہر بھائی ساتھی مونچھوں کو کترائے، داڑھی کو بڑھائے، تاکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی اور پکی محبت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین۔